کون سے موزے پر مسح کرنا جائز ہے، تفصیل کے ساتھ وضاحت کریں۔ دیکھیے موزہ جو ہوتا ہے وہ ایک تو جیسے میں پہنے ہوئے ہوں، یہ کپڑے کا موزہ ہوتا ہے، چاہے وہ اونی موزہ ہو چاہے وہ کاٹن کا موزہ ہو، اس کو عربی میں جوربین بولتے ہیں۔ اور ایک موزہ ہوتا ہے چمڑے کا موزہ، اس کو خفین بولتے ہیں۔ دونوں طریقے کے موزے پر مسح کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ شرط کیا ہے کہ جتنے حصے کو پیر میں دھونا ضروری ہے موزہ اتنے حصے کو کور کیے ہو۔ آج کل ایسا موزہ بھی ہے بالکل چھوٹا سا موزہ ہوتا ہے، اس میں ٹخنا کھلا رہتا ہے، تو وہ اس موزے پر مسح صحیح نہیں ہے۔ ٹخنا چھپا ہوا ہونا چاہیے، یعنی جتنے حصے کو آپ وضو میں دھلتے ہیں پیر کا اتنا حصہ کم سے کم ڈھکا ہونا چاہیے۔ اور آپ جب موزہ پہنے ہوئے ہوں تو وضو کر کے پہنے ہوئے ہوں، تو اب اس موزے پر آپ اگر مقیم ہیں، اپنے گھر پر ہیں، تو ایک دن اور ایک رات، مثال کے طور پر آج اگر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو کل اگلے دن آپ ظہر تک اس موزے کو پہنے آپ مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر بیچ میں آپ موزہ اتار دیں گے تو پھر دوبارہ آپ کو پیر دھو کر کے پھر پہننا پڑے گا۔ یا اسی طریقے سے اگر انسان جنابت کی حالت میں ہو جائے گا، بیوی سے مان لیجئے اس نے تعلق قائم کیا یا رات میں اس کو نائٹ فال ہو گیا، تو اب وہ اس کو غسل واجب ہو گیا اس کے اوپر، تو پھر وہ موزہ اتارنا پڑے گا۔ ورنہ اگر وہ وضو ٹوٹ رہا ہے بیچ میں تو جب بھی وضو ٹوٹے گا وہ وضو کرے گا اور پیر دھونے کے بجائے پیر پہ موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا، مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے۔ خودکشی کیا ہے؟